وحشت زدہ محبت از قلم H.A. چودھری ریکویسٹڈ بائی ڈریم گرل پارٹ 1۔ ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا، پورا گھر روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ بہت بڑا اعلیٰ درجے کا گھر تھا یا کوئی بنگلہ، جو بھی تھا کسی شہنشاہ کا مزاج تھا، اور آج جگمگ کرتی ہوئی روشنیوں نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ یقیناً آج کوئی بڑی تقریب تھی جو اس قدر ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ ہاں جی، آج شازل خان، جسے سب خان کہہ کر بلاتے تھے، اس کی لاڈلی بہن ثانیہ کی شادی تھی۔ شازل خان 27-28 برس کا پرسنالٹیڈ نوجوان، لیکن انتہائی روبدار شخصیت، تنی ہوئی مونچھیں، آنکھوں میں عجیب سی دہشت، سناٹے دار آواز، نفرت، انا، غصہ اور سخت پن نے لوگوں کے دلوں میں ایک خوف بٹھا دیا تھا جس میں ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ بہت بڑا بزنس مین تھا، لیکن کسی خطرناک ولن سے کم نہیں تھا۔ اتنا بااثر شخص تھا کہ بڑے بڑے عہدیدار اس کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے اعلیٰ گریڈ کے ایک افسر کو تھپڑ مار دیا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ پولیس، سیاست، مافیا، ہر جگہ اس کی پہنچ تھی۔ کرائم کی دنیا میں بھی خان کا نام چلتا تھا۔ کسی کو مارنا اس کے دائیں ہاتھ کا کام تھا، اس لیے کوئی بھی خان سے الجھتا نہیں تھا۔ بے باک، بے خوف، سنگ دل خان کے دل میں کہیں نرم گوشہ ضرور تھا جسے اس کے ایبو نے دبا رکھا تھا۔ خان کی لائف سٹائل میں بڑا گھر، بڑی گاڑیاں، بہت سارے ملازم جو کسی 7 اسٹار ہوٹل کے ویٹرز کی طرح ڈریسنگ کیے ہوئے ہماتن گوش کھڑے ہوتے تھے۔ اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے تھی، اس لیے ذرا سی غلطی پہ اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا تھا۔ سب کی شامت آ جاتی تھی، پورے گھر میں خان کی گرجدار آواز گونجتی تھی۔ ان سب کے باوجود خان اپنی بہن سے دل و جان سے پیار کرتا تھا۔ جان چھڑکتا تھا ثانیہ پہ۔ ایک وہی تو تھی جو اس سے جھگڑ بھی لیتی تھی، لڑ بھی لیتی تھی، ضد بھی کر دیتی تھی، لیکن آج تک خان نے اسے کبھی نہیں ڈانٹا تھا۔ ہمیشہ کہتا تھا، تم میری گڑیا ہو۔ پوری دنیا میں بس ایک ہی لڑکی خان کو اچھی لگتی تھی، اور وہ تھی اس کی اپنی بہن، جسے اس نے دنیا کی ہر آسائش دی تھی۔ کوئی خواہش اس کی ایسی نہ تھی جو پوری نہ ہو۔ ثانیہ کے لیے کل کائنات اس کا بھائی ہی تھا۔ وہ بہت پیار کرتی تھی بھائی سے۔ کبھی کبھی جب زیادہ پیار آ جاتا تو خود کھانا بناتی، بے تکی، نمک مرچ سے بھرپور کھانا جیسے کوئی کھا نہ سکے، لیکن خان اس پر بھی سب ملازموں کو کھڑا کر کے تالیاں بجواتا اور کہتا، ایسے بناتے ہیں کھانا، کبھی تم لوگوں نے بنایا ہے ایسا؟ جس پر سبھی ملازم منہ نیچے کر کے ہنسنے لگتے، لیکن خان کے ڈر کی وجہ سے کسی کی ہمت نہ ہوتی۔ قصور ثانیہ کا نہیں تھا، وہ کون سا کبھی کچن میں گئی تھی، بس کبھی کبھی شوق ہوتا تو سیکھ لیتی، لیکن اسی لمحے سے بیزاری بھی ہو جاتی تھی۔ خان جب بھی گھر سے باہر جاتا تو اپنی بہن کا ماتھا چوم کر باہر نکلتا تھا۔ آج وہی لاڈلی بہن اس سے رخصت ہونے جا رہی تھی، جس کے لیے وہ تھوڑا افسردہ تھا، لیکن اس نے اس کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ ان کے لیے بھی ساتھ ہی ایک نیا گھر بنوا دیا تھا، کیونکہ وہ ثانیہ کو اپنی نظروں سے دور نہیں رکھ سکتا تھا۔ شروع میں لڑکے والوں نے اعتراض کیا تھا، لیکن خان کی وجہ سے جلدی ہی راضی ہو گئے تھے۔ خان اور ثانیہ کی پسند سے ہی شادی ہو رہی تھی۔ حسن ایک اچھا لڑکا تھا، سلجھا ہوا اور ہینڈسم۔ انگلینڈ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ جاب کے سلسلے میں خان سے ملا۔ خان نے اسے ایک اچھی پوسٹ پر جاب دلوا دی اور ساتھ ہی بہن کے لیے پسند بھی کر لیا تھا۔ پہلے تو وہ خان کی وجہ سے شک و شبہات میں مبتلا تھا، لیکن ثانیہ سے ملنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ہوتا بھی کیسے نہ، ثانیہ کو دیکھتے ہی وہ پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، اور آج ان دونوں کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ بڑے طبقے سے لے کر چھوٹے طبقے کی کمپنی کے ملازمین سب کو مدعو کیا گیا تھا۔ ادھر ردا اور ملائکہ ثانیہ کے پاس بیٹھی اسے چھیڑ رہی تھیں، اور وہ شرما کے نظریں جھکا بیٹھی تھی۔ دونوں ثانیہ کی بیسٹ فرینڈز تھیں، پہلے کالج اور پھر یونیورسٹی میں ان کی دوستی برقرار رہی تھی۔ ملائکہ کے بھائی سمیر کو ردا پسند آ گئی تھی۔ ملائکہ نے بھی ردا کو اپنی بھابھی چن لیا تھا۔ دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے دونوں کی منگنی کر دی گئی تھی، اور دونوں ہی تقریباً ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ ردا کے والد خان کی ایک کمپنی میں مینیجر تھے، اس لیے خان سے ان کے اچھے تعلقات تھے، لیکن خان کو کسی کے ذاتی معاملات سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، اس لیے خان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کی بیٹی۔ اس نے ثانیہ کی کسی دوست کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ ہائے، میں نے سوچا تھا کہ ہم تینوں اکٹھی شادی کروائیں گی، پر اس میڈم کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ ملائکہ ثانیہ کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، جو کہ دلہن بنے اپنے شہزادے کا انتظار کر رہی تھی۔ تو تم بھی کروا لو نا، کون سا کسی نے روکا ہے تمہیں؟ ردا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہائے یار، کروا تو لوں، پر میرے خوابوں کا شہزادہ مانے تب نا۔ ملائکہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارا راجکمار ہے کون آخر بھائی، بتا ہی دو ہمیں۔
ردا حیران ہوتے ہوئے بولی۔ بتا دوں گی، وقت آنے دو۔ ابھی بتا دو، اچھا موقع ہے، ساتھ میں تمہاری بھی کر دیتے ہیں۔ قاضی نے تو آنا ہی ہے آج، تم بھی قبول ہے کہتے نا ساتھ میں۔ ردا نے کہا تو ثانیہ اور وہ ہنسنے لگیں۔ ہاں ہاں کر لو مذاق، تم دونوں کو اپنے اپنے جو مل گئے ہیں۔ ملائکہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ تو میڈم آپ کو بھی ڈھونڈ دیں کیا؟ نہیں رہنے دو، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گی۔ آئی بڑے رشتے نہیں رہنے دو، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گی۔ ملائکہ کی بات پر تینوں ہنسنے لگ گئیں۔ ابھی دونوں میں نوک جھوک جاری ہی تھی کہ قاضی آ گیا۔ لے میڈم، تیرا نکاح کا ٹائم ہو گیا ہے، ملائکہ سائڈ پہ ہوتی ہوئی بولی تھی۔ رخصتی کا وقت آ گیا تھا۔ ثانیہ بھائی کے گلے لگ کے رونے لگی تھی۔ خان کو بھی اس کا دکھ تھا۔ اس نے بہن کا ماتھا چوما اور گاڑی میں بٹھا دیا اور پھر حسن کی جانب بڑھا۔ اس نے حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تھوڑا گھبرا گیا اور خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں نے آج تک اپنی بہن کو کبھی رونے نہیں دیا، دنیا کی ہر خوشی دی ہے، میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری بہن کی آنکھ میں کبھی آنسو آئے۔ خان بظاہر تو نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں دھمکی تھی جو حسن نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ خیر رخصتی ہو گئی، مہمان اپنے گھر کو جا چکے تھے۔ ردا بھی گھر پہنچی ہی تھی کہ اسے سمیر کی کال آ گئی۔ ملائکہ بھی ردا کے ساتھ اس کے گھر ہی آ گئی تھی اور ردا کے والد کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ردا کے گھر میں اس کا باپ، بھائی اور بھابھی رہتے تھے، بس ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، باپ نے ہی پالا تھا۔ خان نے اس کے باپ کی بہت مدد کی تھی کیونکہ وہ خان کے لیے کام کا بندہ تھا۔ ردا نے کال ریسیو کی، ابھی بولی ہی نہیں تھی کہ ایک بےتاب آواز آئی۔ خیر تھی میڈم، بہت انتظار کروایا آج آپ نے، آپ کو پتا ہی تھا نا، اب شادی میں اتنا ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے۔ ردا نے کمرے میں آتے ہوئے کہا، اور ہمارے ٹائم کا کیا، آج تو گزر ہی نہیں رہا، انتظار کیا ہوتا ہے میں آج سمجھاؤں۔ اوہو، اتنی بےتابی بھی اچھی نہیں ہوتی جناب، ردا مسکراتے ہوئے بولی۔ اب تو ایک لمحہ بھی دوری برداشت نہیں ہوتی یار، بس ہر وقت تم میرے ساتھ رہو، کسی خوبصورت لمحے کی طرح۔ سمیر شاعرانہ انداز میں بول رہا تھا۔ بس زیادہ شوخانے کی ضرورت نہیں ہے، میں فریش ہونے جا رہی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں، تب تک انتظار کریں آپ شاعر صاحب۔ ردا سمیر کو کہہ کر واش روم میں چلی گئی اور سمیر مسکراتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں کھو گیا تھا۔ ردا فریش ہو کے نکلی ہی تھی کہ ملائکہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور چھلانگ لگا کر بیڈ پہ بیٹھی ہوئی بولی، کتنی خوش تھی نا ثانیہ، ہونا بھی چاہیے تھا، اتنا اچھا خاوند جو مل گیا ہے۔ وہ تو ہے ردا، وہ بال خوش کرتے ہوئے بولی۔ اچانک ردا مڑی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے خوابوں کا شہزادہ کون ہے، ردا نے ملائکہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ بتاؤ بھی، پتا تو چلے، ردا جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ آخر تھوڑی سی بحث کے بعد ملائکہ بولی، ثانیہ کا بھائی خان۔ کیا؟ ردا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پاگل ہو گئی ہو تم، پتا ہے کتنا خطرناک ہے وہ؟ کیوں، کیا کمی ہے اس میں؟ خطرناک ہوگا لوگوں کے لیے، مجھے تو بہت پیار لگتا ہے، ہائے اس کا سٹائل، تم نے دیکھا نہیں آج سوٹ بوٹ میں ہیرو لگ رہا تھا، دل ہار بیٹھی میں تو۔ ملائکہ بے جھجک بولے جا رہی تھی، مجھے تو دیکھ کر ہی اس کو ڈر لگتا ہے، اس کی شکل دیکھ کے مجھے خوف آتا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہاں سے پیارا لگا۔ ردا ابھی بھی حیرانی کے عالم میں سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ملائکہ بس ایک ہی بات کرتی کہ بس مجھے محبت ہو گئی ہے خان سے، میری شادی ہوئی تو اسی سے ہوگی ورنہ نہیں۔ پاگل ہو گئی ہو تم لڑکی، ردا نے اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں اب تو ہو گئی ہوں، ملائکہ مسکراتے ہوئے لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ وقت گزر رہا تھا، ثانیہ اور حسن ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ جا چکے تھے۔ ادھر ردا اور سمیر بری طرح ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے، ہر وقت ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے، بلکہ کبھی کبھار مل بھی لیتے تھے۔ اب تو بس بے صبری سے شادی کا انتظار کر رہے تھے، اور دوسری طرف ملائکہ خان کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی، ہر وقت اسی کے خیالوں میں کھوئی رہتی۔ ردا نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ سنتی ہی نہیں تھی۔ ردا نے سمیر کو نہیں بتایا تھا اس بارے میں۔ ردا اور ملائکہ چائے پی رہی تھی کہ ملائکہ بولی، یار خان سے بات کرنے کو بہت دل کرتا ہے، میں نے کسی طرح اس کا نمبر حاصل کر لیا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیسے بات کروں۔ نہ کرنا، جان سے مار دے گا تمہیں، ردا کپ رکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، اب صبر نہیں ہوتا، میں کرنے لگی ہوں کال، دیکھی جائے گی، آخر اس کو پتا تو چلے نا کہ کوئی اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ملائکہ بے صبری سے بولی، پلیز ملائکہ رک جاؤ، تمہیں پتا ہے وہ خان الٹے دماغ کا انسان ہے۔ ردا اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ملائکہ نمبر ٹائل کر چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد
بیل جانے کے بعد کال ریسیو کر لی گئی تھی اور آگے سے مودبانہ آواز گونجی. یس پلیز. مجھے خان سے بات کرنی ہے. ملائکہ بولی. آپ کون بات کری ہیں میم؟ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا. میں جو بھی ہوں تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں, میری خان سے بات کرواؤ. ملائکہ حکم دیتے ہوئے بولی تھی. سوری میم, آپ کو بتانا پڑے گا, ہم ایسے بات نہیں کروا سکتے سر سے. ملائکہ کو اب غصہ آ رہا تھا لیکن سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بتائے. آخر 5 منٹ کی بحث کے بعد وہ ہار مان گیا. ٹھیک ہے میم, آپ ویٹ کریں. ملائکہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی, ساتھ میں دل کی دھڑکن بھی بڑھ چکی تھی. ادھر خان ٹانگیں میز پہ رکھے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا. سر, کال ہے آپ کی. پاشا نے موبائل آگے کرتے ہوئے کہا. میں نے کتنی بار کہا ہے, جب میں کچھ سوچ رہا ہوں تو مجھے ڈسٹرب مت کیا کرو, دفع ہو جاؤ یہاں سے. خان گرجدار آواز میں بولا. سر, میں نے منع کیا تھا پر کوئی لڑکی ہے, کہتی ہے ضروری بات کرنی ہے آپ سے, آپ کے فائدے کی بات ہے. پاشا ادب سے بولا. لڑکی کے نام پہ خان کی آنکھیں کھل گئیں اور پاشا کو گھور کے دیکھا. کون ہے؟ خان پھر گرجا. پتہ نہیں سر, بتایا نہیں. خان کو اور غصہ آیا اس بات پہ لیکن بولا نہیں اور چپ چاپ موبائل پکڑ لیا. ہیلو. ایک روب دار آواز آئی جس سے ملائکہ بھی گھبرا گئی اور بولی ہی نہیں. ہیلو. اس بار خان کی آواز میں گرج تھی. کیسے ہیں آپ؟ ملائکہ ہمت کر کے اتنا ہی بول پائی تھی کہ آگے سے آواز آئی. مطلب کی بات کرو, کیوں فون کیا ہے تم نے, اور کون ہو تم؟ ملائکہ گھبرا چکی تھی لیکن وہ خان سے پیار کر بیٹھی تھی, اس لیے ہمت کر کے بولنا شروع کیا. میری بات سن لیں پلیز, ایک بار مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے. مجھے آپ اچھے لگتے ہیں, محبت ہو گئی ہے آپ سے بات کرنے کی حسرت تھی. یہ الفاظ سن کر خان کا دماغ گھوم گیا تھا. شاید اسے ان الفاظ سے ہی نفرت تھی. بکواس بند کرو اپنی, بے شرم. تم جو کوئی بھی ہو, آئندہ کوئی ایسی بات سنی میں نے یا کال کی تو جان لے لوں گا تمہاری میں. یہ کہتے ہی خان نے موبائل دیوار پہ دے مارا اور پاشا پر چلاتے ہوئے بولا. ایسی کال سننے کے لیے میرا وقت ضائع کیا ہے تم نے, دفع ہو جاؤ یہاں سے. ادھر ملائکہ اپنے آنسو پی کر رہ گئی تھی. ملائکہ نے بے بس نظروں سے ردا کی طرف دیکھا جو حالات کو بھانپ چکی تھی. میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا نہ کال کرو, لیکن تم پر تو عشق کا بھوت سوار تھا. وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے. تم پڑھی لکھی ہو, خوبصورت ہو, تمہیں تو بہت اچھے مل جائیں گے, تو پھر کیوں اس کھڑوس انسان کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ ردا ہمدردی کرتے ہوئے بول رہی تھی. یہ دل نہیں مانتا, جس پر آ جاتا ہے نا, اس کے علاوہ کوئی اچھا نہیں لگتا. کوئی نہیں, ابھی تو شروعات ہے. اگر میری محبت میں دم ہوا تو یہ خان کا بچہ خود کہے گا مجھے شادی کا. ملائکہ نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا. ملائکہ کو دکھ تو تھا لیکن وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی. اب خان اس کی ضد بن چکا تھا. دیکھو ملائکہ, خان جیسے انسان کے لیے محبت کوئی معنی نہیں رکھتی. اسے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر خوشی ملتی ہے. جس کا نام سن کر لوگ کانپتے ہوں وہ کیا خاک محبت کرے گا؟ اور تم نے تو کال کر کے بھی دیکھ لی, پتا ہے نا اس نے کیا کہا ہے, جان سے مار دے گا اگر دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی. ہردے سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. ایسے لوگوں کا علاج بھی محبت ہی ہے. شاید اسے زندگی میں کبھی محبت نہیں ملی, اس لیے اس قدر نفرت اور غصہ ہے. ایسے کھڑوس لوگ ہی تو مجھے پسند ہے. تم خود سوچو, جو شخص اس قدر نفرت کر سکتا ہے, جب وہ محبت کرے گا تو کتنی کرے گا. اور یہ تو میں کروا کے ہی رہوں گی اس سے. ملائکہ بولے جا رہی تھی. ردا کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. تم سائیکو ہو گئی ہو, وہ سدھرنے والی چیز نہیں ہے. لڑکی کیوں اپنی زندگی خراب کر رہی ہو؟ ردا بھی اب سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی. مجھے اپنی محبت پہ پورا یقین ہے, میں سدھار لوں گی اسے. پہلے مجھے اس کو حاصل کرنے دو, اب میں اپنے رب سے مانگوں گی اسے. ملائکہ کے لہجے میں لگ رہا تھا کہ وہ اب ارادہ کر چکی ہے. اور اگر نہ ملا تو؟ ردا بولی. ایسے تو نہ بولو یار, مجھے یقین ہے. ملائکہ کو گویا یہ بات تھوڑی ناگوار گزری تھی. تو اب کیا کرو گی پھر تم؟ ردا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی. ہائے, اب خان سے ملوں گی, اس کے سامنے بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گی کہ کوئی انسان تمہارے لیے مر رہا ہے اور تم اتنے ظالم ہو کہ کسی کی چاہت کا خیال ہی نہیں. ملائکہ جوش سے بولی. تمہیں مار دے گا وہ بے وقوف لڑکی؟ ردا تقریباً چلاتے ہوئے بولی. کچھ نہیں ہوتا یار, بس تم سمیر کو کچھ مت بتانا پلیز. تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا لڑکی. اچھا چلو کہیں باہر چلتے ہیں, تمہارا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا. ردا مسکراتے ہوئے بولی اور پھر دونوں ہنستی ہوئی باہر نکل گئیں.
خان صاحب، دبئی والے پروجیکٹ کا کانٹریکٹ دوسری کمپنی کے پاس جا رہا ہے۔ توفیق شاہ جو کہ ایک سرکاری ایڈوائزر تھا خان کو بتاتے ہوئے کہا، کیا تم لوگوں کو میں اس لیے اتنا کھلاتا ہوں سالوں کہ یہ گندا سا منہ لے کے آ کے ایسی خبریں دو؟ ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے تم لوگ؟ خان ایک دم سے برس پڑا۔ خان صاحب، آپ تو جانتے ہیں یہ سرکاری کام ہے، انہوں نے حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے، پیسے دیے ہوں گے، ابھی اپروول نہیں ملا لیکن جلد ہی مل جائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی کی تھی مگر… توفیق وضاحت کرتے ہوئے بولا، بس دیکھو شاہ، مجھے ہر حال میں یہ کانٹریکٹ چاہیے، میری عزت کا سوال ہے، انہوں نے مجھے چیلنج کیا تھا اس کانٹریکٹ کے لیے، اگر یہ مجھے نہ ملا تو میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، جتنے پیسے مانگنے ہیں مانگو، اس سے ڈبل دے دوں گا، پر مجھے کانٹریکٹ ہر صورت میں چاہیے۔ خان نے غصے سے دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہا، خان صاحب، پھر ایک ہی بندہ آپ کو کانٹریکٹ دلوا سکتا ہے، سی ایم صاحب۔ شاہ نے کہا، سی ایم کی ماں کا لالچی ہے سالہ، پیسے چاہیے بس اسے، کرتا ہوں میں بات اس حرام خور سے بھی۔ خان نے گالی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے خان صاحب، ہمیں اجازت ہے، اب کوئی کام ہوگا تو یاد کیجیے گا۔ شاہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ضرورت نہیں پڑے گی اب۔ خان نے ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ شاہ بات نہیں سمجھ پایا تھا لیکن چپ چاپ باہر چلا گیا تھا۔ پاشا، یس سر، انہیں کس نے بتایا کانٹریکٹ کا؟ وہ تو اس پوزیشن میں نہیں تھے، یکدم انہوں نے کیسے ڈیل کر لی؟ یہ بات تو صرف شاہ کو پتا تھی کہ میں وہ کانٹریکٹ لے رہا ہوں، تو پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ خان سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، سر، اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ شاہ نے بتایا ہوگا اور ڈیل کروا دی، دونوں طرف سے پیسے کھا رہا ہوگا۔ پاشا سر جھکائے کھڑا ہوا بولا، مجھے پہلے ہی پتا تھا اس حرام خور کا، یہ غدار ہوگا، اب نقصان پہنچانے لگ گیا ہے، جب اپنا کتا کسی اور کا وفادار ہو جائے تو اسے مار دینا چاہیے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولا، ختم کر دو اسے۔ خان کی آنکھوں میں خون سا تھا۔ جیسا آپ کہیں سر۔ پاشا نے حکم کی تعمیل میں سر ہلایا۔ 2 دن بعد سرکاری مشیر کے قتل کی خبر چل رہی تھی۔ پولیس ہمیشہ کی طرح مجرم پکڑنے میں ناکام رہی تھی۔ ادھر ملائکہ دن رات خان کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ کچھ بدل سی گئی تھی، کھوئی رہتی تھی۔ یہ بات ردا نے محسوس کی لیکن اسے پتا تھا ملائکہ بہت ضدی ہے، وہ ہٹنے والی نہیں ہے۔ اس کی پسند ہمیشہ سے ہی بڑی اچھی ہوتی تھی لیکن اس بار اس کا انتخاب غلط تھا۔ وہ یک طرفہ محبت میں جا رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے محبت ہوئی بھی تو کیسے انسان سے؟ خیر، وہ ذہن میں سوچ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے فون اٹھایا اور خان کا نمبر ڈائل کر لیا۔ پہلے کی طرح پھر سے پاشا ہی بولا، یس پلیز، مجھے خان سے بات کرنی ہے۔ ملائکہ بولی تو پاشا سمجھ گیا کہ وہی لڑکی ہے۔ سوری میم، نہیں ہو سکتی، سر بیزی ہیں، پاشا ادب سے کہہ رہا تھا۔ پلیز ایک بات کروا دو، بس تھوڑی سی آواز سنی ہے خان کی۔ پاشا حیران کھڑا تھا۔ میم، سر ایک میٹنگ میں ہے، بات نہیں کر سکتے۔ آپ وہی ہیں نا، اس دن بھی سر بہت خفا ہوئے تھے، اگر دوبارہ بات کی تو وہ آپ کو مار دیں گے، اور مجھے بھی، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاشا پہلی بار اتنا زیادہ بولا تھا۔ ملائکہ سمجھ رہی تھی کہ کچھ دیر کے بعد بولی، اچھا بات سنو۔ جی میم، میں خان سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے میم، آپ نے سر کی اس دن کی بات تو سنی ہی تھی نا۔ پاشا روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چھوڑو، تم بس یہ بتاؤ کہ تمہارے اس کھڑوس سر خان کا موڈ کب ٹھیک ہوتا ہے؟ بس ایک دن میم، جمعے والے دن۔ سر کوئی کام نہیں کرتے، نہ کسی سے ملتے ہیں، سارا دن اپنے فارم ہاؤس پر گزارتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، اس دن سر کا موڈ کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ پاشا نے جب بتایا تو ملائکہ کے چہرے پر تھوڑی خوشی ہے۔ تو یعنی مجھے اسی دن ملنا چاہیے؟ ملائکہ نے بتانے اور پوچھنے دونوں انداز میں کہا۔ نو میم، اس دن سر کسی سے نہیں ملتے، نہ کسی کو اجازت ہوتی ہے۔ پاشا نے بتایا، مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھوں گی کون روکتا ہے مجھے۔ ملائکہ بس کہے جا رہی تھی۔ آپ کیوں کر رہی ہیں ایسا میم؟ تم نے کبھی محبت کی ہے؟ ملائکہ نے پاشا سے پوچھا۔ میم، ہماری دنیا میں محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پھر تم نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ کہتے ہوئے ملائکہ نے کال کاٹ دی اور ایک عجیب سی سکون کی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیل گئی تھی۔ دوسری طرف ردا اور سمیر کی بیتابی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ان کی شادی کو 2 ماہ رہ گئے تھے۔
لیکن ان کے لیے ایک دن گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ بس وہ تو چاہتے تھے کہ جلدی جلدی کوئی ایسا لمحہ آ جائے جب دونوں ایک ہو جائیں۔ انہوں نے تو آنے والے وقت کی پلاننگ بھی کر لی تھی، بچوں کے نام بھی سوچ لیے تھے، ایک دوسرے کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے تھے۔ ادھر ثانیہ اور حسن دنیا سے بے خبر زندگی کے لطف اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے تو جا کے ابھی تک رابطہ بھی نہیں کیا تھا کسی سے۔ حسن اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا اور ثانیہ بھی بہت خوش تھی۔ خان اپنے فارم ہاؤس میں چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ محمد رفیع کا ایک گانا ہلکی آواز میں چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ باہر ڈیروں مسلح گارڈز سیکیورٹی لیے کھڑے تھے۔ فارم ہاؤس کسی قلعے سے کم نہیں تھا، کوئی پرندہ یہاں پر نہیں مار سکتا تھا۔ اس دن خان یہاں آتا تھا، باقاعدگی سے میوزک سنتا، چائے پیتا، لطف کھیلتا اور کبھی کبھار کوئی فلم دیکھ لیتا۔ اس دن نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کوئی کال سنتا تھا، بس تنہائی چاہیے تھی اس کو۔ صرف پاشا واحد انسان تھا جس کو بات کرنے کی اجازت تھی، پر وہ بھی بہت کم۔ پاشا خان کا بہت قریبی ساتھی تھا۔ بزنس اور پرسنل ہر جگہ خان کے بعد سارے معاملات پاشا ہی دیکھتا تھا۔ خان کے ایک اشارے پر جان لوٹانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ خان کو بھی پاشا پر بھروسہ تھا، کسی حد تک، اس لیے اہم کام اسے ہی دیتا تھا وہ۔ پاشا پچھلے 10 سال سے خان کے ساتھ تھا۔ ماں باپ فوت ہو چکے تھے، دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ سڑک کے کنارے خان کو مل گیا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا، اس لیے وہ خان کا وفادار اور قریبی ساتھی تھا۔ خان ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ دبائے اور دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ رکھے بڑی سی کرسی پر برچمان تھا۔ وہ شیشے میں سے گھوڑوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ یہ بات معمول کے خلاف تھی، جو خان کو ناگوار گزری، لیکن وہ اچھے موڈ پہ تھا، اس لیے گرجا نہیں۔ آ جاؤ، خان نے کسی حد تک سکون سے کہا۔ وہ پاشا تھا۔ ہاں پاشا، خیریت ہے؟ جی سر۔ پھر؟ سر کوئی ملنے آیا آپ سے، پاشا نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ پاشا، تمہیں پتا ہے نا میں آج کے دن کسی سے نہیں ملتا، پھر بھی، خان نے بھاری آواز میں کہا، لیکن ابھی تک اس کا غصہ نہیں ہوا تھا۔ سر میں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ لڑکی کہتی ہے مل کے ہی جانا ہے۔ ابھی پاشا نے اتنا کہا ہی تھا کہ خان کی آنکھیں اس کی جانب پڑی۔ خیر ہے تمہیں آج کل پاشا؟ کبھی لڑکی کی کال لے کر آ جاتے ہو، کبھی پیغام، کیا چاہتے ہو تم؟ اس دفعہ خان کی آواز میں تھوڑی تلخی تھی۔ سر میں نے روکنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ کہتی ہے مل کے جانا ہے ورنہ یہیں بیٹھی رہوں گی۔ پاشا نے وضاحت کی۔ کیا چاہتی ہے وہ؟ اگر اسے کچھ چاہیے تو دے دو، کوئی پیسوں ویسوں کی ضرورت ہوگی۔ خان نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ سر وہ ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ میں نے بس خان سے ملنا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ پاشا؟ خان ایک دم غصے سے بولا۔ سر واپس بھیج دوں پھر؟ ہاں یار بھیج دو، میرا دماغ مت خراب کرو، خان اکتا کے بولا۔ پاشا یہ سن کر پلٹا اور دروازے کے قریب جا کر کچھ یاد آیا۔ سر وہ ثانیہ میم کی کوئی فرینڈ ہے، پاشا نے دروازے میں کھڑے کھڑے کہا۔ یہ سن کر خان کی سکڑی آنکھیں تھوڑی سی پھیل گئیں، کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے بھیج دو۔ جی بہتر سر، پاشا نے ادب سے کہا اور چلا گیا۔ ملائکہ کسی کو بتائے بغیر خان کو ملنے چلی آئی تھی۔ اس نے ردا کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا، ورنہ وہ کبھی نہ آنے دیتی۔ خان کا فارم ہاؤس زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے اس کو اکیلے آنے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں سے اندر جانے میں دقت تھی اسے۔ اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اکیلی لڑکی ہے، خان اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، اس کے سر پہ تو بس خان کا بھوت سوار تھا۔ وہ راہداری میں کھڑی پھولوں کو دیکھ رہی تھی کہ کچھ دیر بعد پاشا آیا۔ آئے میم، آپ کو سر بلا رہے ہیں، پاشا نے چند قدم کے فاصلے سے کہا۔ واؤ، مجھے پتا تھا مان جائیں گے وہ۔ ملائکہ ایک دم خوشی سے اچھلی۔ نہیں میم، انہوں نے منع کر دیا تھا، لیکن آپ ثانیہ میم کی فرینڈ ہیں اس لیے۔ خیر جو بھی ہو، مان تو گیا نا۔ ملائکہ اسی بات پر خوش تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس جگہ تھی جہاں خان بیٹھا ہوا تھا۔ پاشا نے دروازہ کھولا اور ملائکہ کو اندر جانے کے لیے اشارہ کیا۔ سر آ گئی، پاشا نے اتنا کہا اور دروازہ بند کر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ ملائکہ کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، بلکہ باقاعدہ پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ وہیں کھڑی رہی تھی۔ اسے پتا تھا کچھ بھی برا ہو سکتا ہے، لیکن ارادہ کیا ہوا تھا، آج کہنا ہے بس۔ خان دوسری طرف منہ کیے بیٹھا تھا، سگریٹ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ دیر بعد سگریٹ کا ایک کش لیتے ہوئے بولا، ہاں بولو لڑکی، کیا کام ہے؟ خان کا چہرہ ابھی بھی دوسری طرف تھا۔ ملائکہ نے دوپٹے سے پسینہ صاف کیا۔ جی کام تو کوئی نہیں ہے، بس کچھ کہنا ہے، ملائکہ نے ہمت کر کے بولا۔ سن رہا ہوں، خان بھاری آواز میں بولا۔
ملائکہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کرے. آخر ہمت کرتے ہوئے اس نے بولنا شروع کیا. پلیز میری بات سن لیجیے گا، ایک بار آرام سے، غصہ نہ ہوئیے گا. میں کالج لائف سے ثانیہ کو جانتی ہوں، میری بہت اچھی دوست ہے، پر آپ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے تھے. آپ کا یہ لائف سٹائل، یہ بدماشوں والی زندگی بالکل اچھی نہیں لگتی تھی. بہت برے لگتے تھے مجھے. لگتا تھا آپ میں ہمدردی ہے ہی نہیں، بس لوگوں کو تکلیف دینا اچھا لگتا ہے. لیکن ثانیہ سے آپ کی محبت دیکھ کر لگتا تھا آپ حقیقت میں ایسے نہیں ہیں جیسے بنے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے 1 سال پہلے RTC پر کچھ ذلیل لوگوں نے حملہ کر دیا تھا. تب کافی لوگ زخمی ہو گئے تھے. تب میں وہاں انٹرنشپ کر رہی تھی. میں بری طرح پھنس چکی تھی. گھر کافی دور تھا، بس بھی نہیں آ سکتی تھی. میرا موبائل ٹوٹ چکا تھا. مجھے وہاں سے نکلتے نکلتے رات ہو گئی تھی. میں شدید ڈری ہوئی تھی. تبھی وہاں سے آپ گزر رہے تھے. آپ نے مجھے وہاں سے نکالا اور گھر چھوڑا، ورنہ اس رات میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جاتا. ملائکہ کو پتہ نہیں تھا وہ حملہ خان نے ہی کروایا تھا. میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آپ کو بس تکلیف دینا آتی ہے، لیکن تب احساس ہوا آپ میں کچھ انسانیت بھی باقی ہے. کوئی بھی آپ کی تعریف نہیں کرتا، سبھی نفرت کرتے ہیں، صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے کہنے سے ڈرتے ہیں. ملائکہ بولے جا رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خان کی تعریف کری ہے یا بے عزتی. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی کوئی تعریف کرے؟ آپ کی لوگ اچھائی کی وجہ سے عزت کریں، نہ کہ ڈر کی وجہ سے. برا تو لگتا ہوگا نا آپ کو جب کوئی آپ کو برا کہتا ہوگا. ملائکہ کافی دیر بولنے کے بعد چپ ہوئی تھی. آج پہلی بار کہا ہے کسی نے میرے سامنے. خان گہری سانس لیتے ہوئے بولا. اس کی آواز میں عجیب قسم کی وحشت تھی. ملائکہ بھی اس بات پر تھوڑا اور ڈر گئی تھی. نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا. ملائکہ ٹوٹی آواز میں بولی. وہ ڈر گئی تھی. تو کیا مجھے یہاں یہ سب بتانے آئی ہو؟ جی نہیں، میں شکریہ ادا کرنے آئی ہوں. میں جانتی ہوں کہ یہ بہت لیٹ ہے، لیکن تب ہمت نہیں ہوئی. ملائکہ نے ڈرتے ڈرتے کہا. دیکھو لڑکی، میں بیتے ہوئے دن یاد نہیں رکھتا. مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے تم اب جا سکتی ہو. خان کی آواز میں گرج تھی. لیکن مجھے تو یاد ہے نا. میں اس دن کے بعد آپ کو بھلا نہیں پائی. آپ میرے ذہن میں نقش ہو کے رہ گئے ہیں. ملائکہ آخرکار دل کی بات پر آ ہی گئی. تو پھر نکال دو ذہن سے. خان نے ایک بار بھی پلٹ کے نہیں دیکھا تھا. جی کوشش کی تھی، لیکن نہیں نکال پائی. وہی نقش اب محبت بن چکا ہے. دماغ سے دل میں آ گئے ہیں آپ. آخرکار ملائکہ نے بول ہی دیا. کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ خان سگریٹ بجھاتے ہوئے بولا. محبت ہو گئی ہے آپ سے، ملائکہ بولی. یہ بات سنتے ہی خان نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اٹھ کر ملائکہ کی جانب پلٹا. اگلے ہی لمحے وہ کہکا غصے میں بدل گیا. خان غصے سے ملائکہ کی طرف بڑھا، جو ڈر کے پیچھے ہوئی اور دیوار سے جا لگی. خان اس کے قریب آیا اور ایک ہاتھ دیوار پہ رکھا. ملائکہ گھبرا چکی تھی. خان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا. کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا. تم کرو گی مجھ سے محبت؟ میری آنکھوں میں دیکھو لڑکی، کہیں ان میں محبت نظر آ رہی ہے تمہیں؟ خان کی دنیا میں صرف نفرت ہے، نفرت. سمجھی تم؟ خان کی سناٹے دار آواز تھی. میں محبت سکھا دوں گی. ملائکہ ہمت سے بول رہی تھی. خان تھوڑا پیچھے ہٹا. دیکھو لڑکی، تم خان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. زندگی برباد مت کرو. دور رہو مجھ سے، ورنہ پچھتاؤ گی، مر جاؤ گی. خان وارن کرتے ہوئے بولا. مجھے پرواہ نہیں ہے. اب دور نہیں رہ سکتی. دور ہوئی تو مر جاؤں گی. ملائکہ بے خوف کہہ رہی تھی. تو پھر مر جاؤ. خان گرجا. ہاں، اور ایک اور بات کان کھول کر سن لو. آئندہ کبھی مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی تو زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں. یہ آخری بار کہہ رہا ہوں. پاشا، لے کے جاؤ اسے. خان کرزدار آواز میں بولا. ٹھیک ہے، آپ کو محبت کا ثبوت چاہیے نا. چل جائے گا پتہ، چل جائے گا پتہ آپ کو بھی کہ کوئی محبت کرتا تھا یا نہیں. ملائکہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی. خان نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور دوبارہ سگریٹ لگائی اور اس طرف منہ کر کے بیٹھ گیا. پاشا کمرے میں آیا اور ملائکہ کو لے کر باہر چلا گیا. ردا، کتنے دن رہ گئے ہیں ہماری شادی کو؟ سمین نے فرش پہ لیٹے لیٹے ردا سے پوچھا، جو کہ ہینڈ فری فون میں لگائے کھانا بنانے میں مصروف تھی اور ساتھ سمیر سے باتوں میں مصروف. 1 مہینہ 27 دن. اچھا، تو کتنے منٹ بنتے ہیں یہ؟ سمیر نے پاگلوں والا سوال کیا. مجھے کیا پتا، کون سا کیلکولیٹر ہوں میں؟ ردا ہنستے ہوئے بولی. ہائے یار،
ایک ایک منٹ اب تو گھنٹے کے برابر لگتا ہے، سمیر شوخی سے بولا۔ اچھا، میرا تو بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے، مزے کا۔ ردا کو شرارت سوچی۔ کیوں، تمہیں جلدی نہیں ہے شادی کی؟ سمیر منہ بنا کر بولا۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ میں تو سوچ رہی ہوں کہ پاپا کو کہتوں 1 سال اور لیٹ کروا دیں۔ اچھا، ہاں تو کہہ دو، کس سے روکا ہے؟ سمیر کا منہ بنا ہوا تھا۔ بس شام کو آتے ہیں تو بات کرتی ہوں۔ ردا ہنسی دبا کر بولی۔ ٹھیک ہے، پھر شادی بھی کسی اور سے ہی کر لینا۔ سمیر برا سا منہ بنا کر بولا۔ سچی؟ ردا چھیڑتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں، بائے۔ اوہ یار، تم تو ناراض ہی ہو گئے، ردا ہنستے ہوئے بولی، لیکن سمیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا پاپا، سوری۔ آخر کچھ دیر بعد دونوں میں راضی نامہ ہو ہی گیا، لیکن اس شرط پر کہ کل کو لنچ ساتھ کریں گے۔ اچھا، ملائکہ کہاں ہے؟ نمبر بھی بن جا رہا ہے اس کا۔ ردا نے پوچھا تو سمیر نے بتایا کہ وہ کچھ افسردہ سی ہے، آج کل صحیح سے کھاتی بھی نہیں ہے۔ پوچھا تو کہتی ہے طبیعت نہیں ٹھیک۔ ابھی کہاں ہے؟ ردا فکر مند ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا میں کل آتی ہوں، کم از کم بتا تو دیتی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے نمبر بھی بند کیا ہوا ہے، لاپرواہ ہو گئی ہے۔ اس کی افسردگی میں دور کرتی ہوں کل۔ ملائکہ، کیا ہو گیا ہے یار، تم نے کیا حالت بنا لی ہے اپنی؟ ردا نے ملائکہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس کا منہ اترا ہوا تھا۔ ردا تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے گھر آئی تھی، لیکن ملائکہ تک پہنچنے میں 20 منٹ لگ گئے تھے کیونکہ گیٹ پر سمیر مل گیا تھا۔ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر آئی، ورنہ اس کا بس چلتا تو ادھر ہی کھڑا رکھتا اسے۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں۔ ردا، میں کل خان سے ملنے گئی تھی۔ آخرکار ملائکہ نے خود ہی بتا دیا۔ کیا؟ ردا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم ہوش میں تو ہو نا؟ ردا کو یقین نہیں آیا۔ ہاں، اس کے فارم ہاؤس پر۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ کیا لینے گئی تھی تم وہاں اس کے پاس؟ تمہیں روکا تھا نا؟ ردا ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجبور تھی دل کے ہاتھوں۔ اف، تم پاگل ہو گئی ہو، کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ بھلا کال کر کے دیکھ لیا تھا نا، پھر کوئی کمی رہ گئی تھی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تمہیں کیا اچھا لگتا ہے اس میں؟ مونچھیں دیکھی ہیں اس کی؟ توبہ، ہر وقت دھاڑتا رہتا ہے، قسم سے زہر لگتا ہے مجھے، اور تم اس پر لٹو ہو پڑی ہو۔ ردا نے ملائکہ کی بات سن کر اپنی بھڑاس نکال دی۔ یار وہ ایسا نہیں ہے جیسا وہ بنا ہوا ہے، وہ سدھر سکتا ہے۔ ملائکہ اپنی بات پہ قائم تھی۔ کرمنل ہے وہ، ظالم ہے، اور کیا پتا قاتل بھی ہو۔ بابا بہت اچھی طرح جانتے ہیں اسے، میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، آئندہ ذکر مت کرنا۔ ردا مسلسل اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں مانتی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے اس کے حالات نے ایسا بنایا ہو، ضرور ماضی میں کچھ ایسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ ایسا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ثانیہ سے بھی پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے نہیں بتایا تھا۔ حالات نے بنایا ہوا ہوتا تو وہ حالات سے کچھ سیکھتا، ایسا نہ بنتا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میڈم، اتنے سالوں سے کوئی اسے سدھار نہیں سکا اور تم سدھار لو گی؟ ردا بولی۔ اتنے سالوں میں کوئی مجھ جیسی ملی بھی تو نہیں ہوگی، ملائکہ شوخی سے بولی۔ ہاں ہاں، ایک تم ہی تو رہ گئی ہو نا اس دنیا میں، زندگی برباد کری ہو اپنی، اور کچھ نہیں، کیوں اپنی عزت کا جنازہ نکال رہی ہو؟ ہائے، اگر میری محبت میں دم ہوتا تو میں حاصل کر لوں گی اسے، ملائکہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ اتنی دیر میں سمیر بھی کمرے میں آیا اور ردا کی طرف دیکھتے ہوئے شوخی سے بولا، لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے جناب۔ ردا مسکرائی۔ ہاں، ملائکہ بھی ہمارے ساتھ چلے گی۔ نہیں یار، تم لوگ جاؤ، ملائکہ منع کرتے ہوئے بولی۔ ایسے ہی تم بھی جاؤ گی ہمارے ساتھ، ردا زور دیتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے گائز، آپ لوگ تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ردا ملائکہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی۔ اٹھ جا اب، عاشق مزاج لڑکی۔ سر، آج آپ کی ایم سی کے ساتھ میٹنگ ہے 1 بجے، پاشا نے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، خان نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں مارتے ہوئے کہا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ سر 12 بج چکے ہیں، پاشا گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، گاڑی نکالو، ہم ابھی چلیں گے۔ جی بہتر سر، پاشا کہہ کر باہر نکل گیا۔ خان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کوٹ پہنا، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر مونچھوں پر انگلی پھیری اور باہر کی طرف چل دیا۔ باہر ایک ملازم جو ایک ٹرے میں گھڑی اور پرفیوم رکھے کھڑا تھا۔ خان نے گھڑی پہنی اور پرفیوم لگایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ 12:40 پر خان ایم سی کے گھر میں تھا۔ ایسی ملاقات اکثر ہی گھر میں ہوتی تھی کیونکہ دفتر میں ایسے معاملات طے کرنے میں خطرہ ہوتا تھا۔ خان مقررہ وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ سیکرٹری نے سی ایم کو بتایا تھا، تب وہ کسی وفد سے ملاقات میں مصروف تھا۔
انہوں نے ٹائم دیکھا اور 20 منٹ ویٹ کرنے کو کہا۔ سیکرٹری نے جب خان کو بتایا تو اس کا پارا آسمان پر پہنچ گیا۔ اس سے کہو تمہارے باپ کا نوکر نہیں لگا ہوا، ابھی آئے ورنہ میں جا رہا ہوں، خان غصے سے بولا۔ سیکرٹری نے سی ایم کو بتایا تو سی ایم وفد سے معذرت کر کے تھوڑی دیر انتظار کرنے کا کہتا ہوا اس کے پاس آیا۔ خان صاحب آپ 20 منٹ جلدی آ گئے ہیں، سی ایم نے ہال میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے لیٹ آنا پسند نہیں ہے، خان نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں، کم از کم میرے عہدے کا ہی خیال کر لیا کریں، اور آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ اپنے کام سے آئے ہیں، میرے نہیں، سی ایم نے طنزیہ لہجے میں کہا جس پر خان نے دل ہی دل میں گالی دی۔ یہ تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کام کس کو کس سے پڑتا ہے اور کیسا پڑتا ہے، خان جوابی حملہ کرتے ہوئے بولا، جس کا مطلب سی ایم کو سمجھ آ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، مذاق کیا ہے خان صاحب، آپ تو برا ہی مان گئے، بتائیں کیسے آنا ہوا؟ مجھے وہ دبئی والا کانٹریکٹ چاہیے، خان بولا۔ اوہ، اس کا تو اپروول ہو چکا ہے۔ جھوٹ مت بولیں سی ایم صاحب، بے وقوف سمجھا ہوا ہے کیا؟ خان کی آواز ایک دم ملائم ہوئی تھی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، سی ایم بولا۔ وقت یا… اتنا کہہ کر خان چپ ہوا۔ سی ایم نے کہکا بلند کیا اور بولا، ماننا پڑے گا خان صاحب، سمجھ آتے ہیں آپ۔ خان نے دل ہی دل میں ایک بڑی سی گالی دی۔ پاشا، خان نے کہا تو پاشا نے نوٹوں سے بھرا بیگ سی ایم کے میز پر رکھا۔ سی ایم بیگ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، مل جائے گا خان صاحب، مل جائے گا، کل فائل آپ کے دفتر پہنچ جائے گی۔ خان اٹھا اور باہر کی جانب چل دیا۔ سالا کتا کہیں کا، خان کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پاشا، اور کوئی خاص کام ہے آج؟ پاشا، کوئی اور خاص کام ہے آج؟ خان موبائل دیکھتے ہوئے بولا، نو سر۔ پاشا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تو پھر گھر چلو، میں سونا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ کہیں سر، پاشا بولا۔ وقت گزر رہا تھا، 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ملائکہ نے خان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، خان بھی بھول چکا تھا۔ ادھر سمیر اور ردا کی شادی میں 1 ماہ رہ گیا تھا۔ خان پر منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا تھا، کسی نے غداری کر دی تھی۔ خان کا ایک بندہ پولیس کی حراست میں تھا جو کہ کسی بھی وقت کچھ بھی بتا سکتا تھا۔ اس نے خان کا نام لے دیا تھا، جس کی وجہ سے خان کو کچھ دن جیل جانا پڑ گیا تھا۔ لیکن بڑی بڑی شخصیتوں کے راز تھے خان کے پاس، اگر خان اپنی زبان کھولتا تو بہت نام آنے تھے۔ اس لیے خان کا کیس جلد ہی بند ہو گیا اور اس کے بندے کا جیل میں ہی قتل ہو گیا، جو کہ خودکشی میں تبدیل ہو گیا۔ اسی وجہ سے خان نے ثانیہ کو بھی واپس آنے سے روک دیا تھا۔ ادھر ردا کے والد نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ خان نے بہت روکا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، سکون کرنا چاہتا ہوں۔ خان نے انہیں الوداع دعوت دی اور شکریہ بھی ادا کیا، جو کہ وہ کسی کا نہیں کرتا تھا، لیکن انہوں نے ایمانداری سے اپنی ذمہ داری نبھائی تھی۔ خان سوئمنگ پول میں تیراکی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسی لمحے پاشا کی آواز آئی، جس نے ہاتھ میں ایک لفافہ پکڑا ہوا تھا۔ سر، آپ کا لیٹر ہے۔ اب لیٹر بھی آنے لگ گئے ہیں، خان سکون سے بولا۔ اچھا پڑھو، کیا ہے؟ خان کنارے پر کونیا ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ جی سر۔ پاشا نے لفافہ کھولا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ پیارے خان، پاشا نے بھی اتنا بولا ہی تھا کہ خان نے کنکیوں سے پاشا کی طرف دیکھا، جو کہ منہ پہ ہاتھ رکھے آہستہ سے کھانسا۔ پاشا نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ رہیں۔ ہو سکتا ہے کسی پر چلا رہے ہوں یا دھمکی دے رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوش ہوں۔ پاشا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ خان ابھی تک کچھ نہیں بولا تھا۔ پاشا چپ کھڑا تھا۔ خان نے کچھ دیر بعد اس کی طرف دیکھا اور آگے پڑھنے کا کہا، لیکن پاشا جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد پاشا نے خط دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ امید تو نہیں کی جا سکتی کہ آپ جیسا کھڑوس اور سڑیل انسان کبھی خوش ہو سکتا ہے۔ بیٹھے ہوں گے کسی کے سر پر گن تان کے، خیر جو بھی ہو، امید ہے پہچان تو گئے ہوں گے آپ مجھے۔ کبھی یاد نہیں آئی میری کیا؟ کال بھی کر کے دیکھ لی، سامنے بھی آ کے دیکھ لیا، لیکن ایک ہی جواب، مجھ سے دور رہو۔ ہائے پاگل، کبھی قریب بھی تو آنے دو۔ آپ کی نفرت کی دنیا میں محبت ہی محبت بھر دوں گی۔ بس باقی طریقے آزما لیے تھے، سوچا خط لکھ کے دیکھ لوں، شاید تھوڑا یقین ہی آ جائے آپ کو۔ 1 مہینہ گزر گیا ہے، کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی آپ سے۔ بہت کوشش کی کہ بھول جاؤں، ہر بار کی طرح ناکام ہو جاتی ہوں۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ دن رات اللہ سے دعا کی آپ کے لیے، کم از کم وہ میری لاد ضرور رکھے گا۔ مجھے پتا ہے یہ بہت عجیب ہے، مانگنے سے محبت نہیں ملتی، نہ ہی کسی کو حاصل کیا جا سکتا ہے،
لیکن مجھے اپنی محبت پہ پورا یقین ہے. کچھ مانگ نہیں رہی لیکن یقین تو کر لیں آپ کی ایک جھلک دیکھنے کی بےتاب ہوں. کل جمعہ ہے. مجھے پتا ہے آپ کسی سے نہیں ملتے لیکن آپ کو مجھ سے ملنا ہوگا لازمی. اسی جگہ جہاں آپ اکثر شام کو کافی پینے آتے ہیں لیکن کئی دن ہو گئے ہیں وہاں بھی نہیں آئے. چلو اس بہانے نظر تو آ جاتے تھے. میں وعدہ کرتی ہوں وہ آخری ملاقات ہوگی. اس کے بعد کبھی بھی کسی صورت آپ سے رابطہ نہیں کروں گی. لیکن ایک بار پلیز آپ آنا ضرور. یہ میری محبت کی آزمائش ہوگی. اگر محبت میں صدق ہوا تو آپ ضرور آئیں گے. میں انتظار کروں گی. نام لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کہوں گی کہ محبت کی طلبکار. پاشا نے اس دفعہ بغیر رکے خط پڑھا تھا. خان جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑے پانی کو گھور رہا تھا. اس کا ذہن شدید گردش کر رہا تھا. یہ وہی لڑکی ہے نا پاشا؟ خان سوچتے ہوئے بولا. جی سر وہی لگ رہی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے پاشا؟ خان ابھی بھی کچھ سوچ رہا تھا. سر مجھے لگتا ہے واقعی محبت کرتی ہے آپ سے. پاشا پیچھے ہاتھ باندھتے ہوئے بولا. بکواس بند کرو اپنی. تم یہ کب سے محبت کرنے لگ گئے ہو؟ خان نے ایک دم پاشا کی طرف پلٹ کر دیکھا اور سوئنگ پول سے باہر آیا. سوری سر. پاشا ٹاول پکڑاتے ہوئے بولا. کسی دشمن کی چال لگتی ہے. لڑکی کا استعمال کر رہے ہیں خان کو ہرانے کے لیے. خود سوچو پاشا. 1 سال پہلے کا مجھے ریفرنس دے رہی ہے اور اب اچانک یہ اتنا لطف و کرم. مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے. خان ہر پہلو کو مد نظر رکھتا اس کے بہت سارے دشمن تھے اس لیے کسی قسم کا رسک نہیں لیتا تھا. لیکن سر ثانیہ میم. یہی تو اصل بات ہے کہ ثانیہ کے ذریعے مجھ تک پہنچنے میں آسانی ہوگی اور شک بھی نہیں ہوگا. خان پاشا کی بات کاٹتے ہوئے بولا. اب کیا کرنا ہے سر؟ پاشا کو آدھی بات سمجھ آئی تھی آدھی نہیں. اٹھا لو اسے. اب تو ضرور ملیں گے اسے. اس کو تو میں یقین دلاتا ہوں اچھی طرح. خان دانت رگڑتے ہوئے بولا. بہتر سر. پاشا اتنا کہہ کر باہر کی طرف چل دیا. سنو ذرا دھیان سے. پیچھے سے خان کی آواز آئی تھی. آپ بے فکر ہیں سر. خان نے احتیاطاً کہا تھا. ویسے تو اس کو پاشا پر پورا بھروسہ تھا. ملائکہ بظاہر سے سب کے سامنے خوش نظر آتی تھی لیکن اندر سے وہ غمگین تھی. وہ پاگل تھی خان سے محبت کر بیٹھی تھی. ردا ابھی بھی سمجھا کر تھک چکی تھی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. یہ ملنے کا مشورہ اس کی ایک اور دوست نے دیا تھا کہ اگر محبت ہوئی تو وہ ضرور آئے گا ورنہ تم فضول وقت برباد کری ہو. لیکن اسے کیا پتا تھا آگے شازل خان ہے. ملائکہ نے بھی محبت آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور آج اسپیشل میک اپ کے ساتھ خوبصورت لباس پہنا اپنے آپ کو ہر طرح سے جیسے دیکھتے ہی خان کے دل میں اتر جائے. اس پگلی کو کیا خبر تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اس بارے میں اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا. ردا کو بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا کیونکہ اگر اسے بتا دیتی تو وہ اسے کبھی نہ جانے دیتی. خیر اچھی طرح تیار ہونے کے بعد اس نے خود کو شیشے میں دیکھا اور ہلکی سی مسکرائی. وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی. اس نے ٹائم دیکھا تو 4:30 ہو رہے تھے. خان تقریباً 5 بجے کافی پینے آتا تھا. وہ 10 منٹ بعد گھر سے نکلی کیونکہ اسے وہاں پہنچنے میں 10 منٹ زیادہ لگ جانے تھے. 5 بجے سے 5 منٹ پہلے وہ اس جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی. کہیں وہ سوچ رہی تھی کہ خان ضرور آئے گا. کہیں وہ خود کو بے وقوف کہہ رہی تھی جسے کچھ پتا بھی نہیں تھا کہ آئے گا بھی ہے کہ نہیں. اس کی نظریں مسلسل انٹرنس ڈور پر تھیں. 20 منٹ بعد دروازہ کھلا اور پاشا اندر آتا دکھائی دیا جسے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر مسکرائی. پاشا قریب آیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا. میم یہاں خطرہ ہے. سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہاں خطرہ ہے؟ ملائکہ حیران ہوتے ہوئے بولی. جی میم. ملائکہ کو یہ بات عجیب لگی لیکن پھر سوچا شاید اسی وجہ سے اتنے دن یہاں نہیں آیا. کہاں ہے خان؟ ملائکہ نے پوچھا. جی گاڑی میں. ملائکہ کو اس بات کی خوشی تھی کہ خان آ گیا ہے. اس کے کہنے پہ وہ چپ چاپ چل پڑی. باہر بلیک شیشوں والی 3 بڑی گاڑیاں کھڑی تھی. پاشا نے جلدی سے آگے بڑھ کر درمیان والی گاڑی کا دروازہ کھولا. ملائکہ اس میں بیٹھ گئی. پاشا دوسری طرف سے آ کے ملائکہ کے ساتھ بیٹھ گیا. ایک بندہ ڈرائیو کر رہا تھا. ایک اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور پیچھے پاشا اور ملائکہ تھے. تینوں گاڑیاں چل پڑیں. ملائکہ کو کچھ گڑبڑ تو لگا. پاشا کو پوچھا کہ خان کہاں ہے. صبر کرے میم سر کے پاس ہی جا رہے ہیں. پاشا سامنے دیکھتے ہوئے بولا. سچ سچ بتاؤ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو تم لوگ؟ ملائکہ نے گھبرا کر کہا. کہا نا میم سر کے پاس ہی جا رہے ہیں. پلیز چپ چاپ بیٹھی رہیں. پاشا انتہائی ادب کے ساتھ دھمکی دے رہا تھا. وہ خود بھی بلا سکتے تھے. مجھے تم اس طرح کیوں لے کے جا رہے ہو؟ ملائکہ گھبرائی ہوئی تھی. سر کا حکم ہے. پاشا نے جواب دیا.
مجھے کہیں نہیں جانا، گاڑی روکو، ملائکہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ میں سر کے پاس ہی لے کے جا رہا ہوں، آپ کو بتایا ہے نا، پاشا یقین دلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا ہے نا مجھے کہیں نہیں جانا، گاڑی روکو ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ میم پلیز ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ سختی کریں۔ پاشا اب بھی تمیز کے ساتھ ڈرا رہا تھا۔ ملائکہ نے اپنا موبائل نکالا ہی تھا کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے شخص نے ملائکہ پر گن تان دی۔ پستول دیکھ کر ملائکہ کی چیخ بھی حلق میں ہی دب گئی تھی۔ پاشا نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور سڑک کے ساتھ کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا اور اس سے پہلے اس کا فون بند کر دیا۔ دیکھو یہ تم لوگ اچھا نہیں کرے میرے ساتھ، چھوڑ دو مجھے ورنہ۔ ملائکہ نے ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ پاشا نے اس کے منہ پر بڑی سی ٹیپ لگا دی اور ہاتھ باندھ دیے۔ اس کے چہرے کو ایک بڑے سے بلیک ماسک سے ڈھانپ دیا تھا تاکہ کچھ نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک کرسی پر بٹھایا گیا اور ہاتھ کھول دیے گئے۔ اسے چہرے سے جلدی جلدی کور ہٹایا، اسے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی تھی۔ ملائکہ نے اپنے منہ سے ٹیپ اتاری جس سے ہلکی سی تکلیف ہوئی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملائکہ سخت گھبرائی ہوئی تھی، عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھی، وہ ڈر رہی تھی اور رونے لگ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں ہے وہ۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ اچانک کمرے کی لائٹس آن ہوئی۔ ایک ویران اجڑا سا کھنڈر نما کمرہ جس پر جگہ جگہ مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے۔ سامنے بڑی سی کرسی پر خان بیٹھا ہوا تھا جس کی نظریں ملائکہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی خوفناک سانپ کی طرح لگ رہی تھی۔ ملائکہ اچانک دیکھ کر تھوڑا ڈر گئی، اس کی سسکیاں بھی رک چکی تھی۔ ایک طرح سے خان کو دیکھ کر حوصلہ ہو گیا تھا، لیکن جس طرح سے اسے یہاں لایا گیا تھا کچھ غلط ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خان اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک سٹول سا اس کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا اور ملائکہ کے اور قریب ہو گیا۔ ہاں بولے لڑکی، آج خان سن رہا ہے تمہیں، تمہارے بالکل قریب ہو کے۔ خان اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے ہوئے آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ملائکہ کی آواز اٹک چکی تھی، حلق خشک ہو گیا تھا، کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ پانی، ملائکہ بڑی مشکل سے اتنا ہی بول پائی۔ خان نے نظریں اٹھا کے پیچھے کھڑے پاشا کی طرف دیکھا۔ پاشا نے پانی کا گلاس ملائکہ کو پکڑایا۔ پانی پی کر ملائکہ تھوڑا پرسکون ہوئی۔ کس نے بھیجا تھا تمہیں؟ ملائکہ کے بولنے سے پہلے ہی خان بول پڑا۔ کیا مطلب؟ ملائکہ حیرانگی سے بولی۔ کس کے کہنے پہ کری ہو یہ سب؟ میں کیوں کروں گی کسی کے کہنے پہ؟ جھوٹ مت بولو لڑکی۔ خان ایک دم گرجا۔ ملائکہ سہم گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں محبت کرتی ہوں آپ سے، میں کیوں کسی کے کہنے پر ایسا کروں گی؟ ملائکہ کے لہجے میں معصومیت تھی۔ محبت محبت، نفرت ہے مجھے اس لفظ سے، تمہیں بے وقوف لگتا ہوں میں؟ خان اٹھتے ہوئے بولا، اس کی آواز میں گرج تھی۔ میرا یقین کرے میں سچ کہہ رہی ہوں، خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی ملائکہ رونے لگ گئی۔ یہ رونا دھونا بند کرو، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، پیسے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہو۔ خان گرج رہا تھا۔ خان پلیز، یقین نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے میری محبت کی تذلیل تو مت کریں۔ ملائکہ نے ہاتھ باندھنے خان سے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ملائکہ کے لہجے نے خان پر کسی طرح تھوڑا بہت اثر کر دیا تھا۔ اسے اپنی بہن ثانیہ یاد آ گئی تھی۔ خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ خان کا غصہ کم ہو چکا تھا۔ وہ دوبارہ سامنے رکھے سٹول پر بیٹھا اور پاشا کی طرف دیکھا۔ ملائکہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پاشا نے ٹیشو کا ڈبہ ملائکہ کے سامنے کیا۔ ملائکہ نے اپنا آنسو صاف کیے۔ دیکھو لڑکی، میں نے تمہیں اس دن بھی روکا تھا، مجھ سے دور رہو، پھر کیوں سمجھ نہیں آتی؟ خان کا لہجہ کسی حد تک ٹھیک تھا۔ بہت کوشش کی تھی، مجبور ہو جاتی ہوں دل کے ہاتھوں۔ ملائکہ تھوڑا پرسکون ہو گئی۔ اور سے دیکھو اپنے ارد گرد لڑکی، یہاں تمہیں کہیں محبت کا نام و نشان نظر آ رہا ہے؟ یہاں صرف وحشت ہے، وحشت، ہر طرف۔ خان سمجھاتے ہوئے بولا، محبت پر تو کسی کا زور نہیں ہے نا، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ زندگی پیاری نہیں ہے تمہیں؟ کیا تم خان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ بچ جاؤ لڑکی۔ خان نے ملائکہ کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر پیچھے کر لیا۔ کوئی محبت نہیں ہوتی، سبھی بس ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، اندر ہی اندر بس ایک دوسرے سے کسی غرض کے لیے جڑے ہوئے ہیں۔ خان گالی دیتے دیتے رکا۔ ہو سکتا ہے آپ کو محبت کی ضرورت ہو، ملائکہ بولی۔ تمہیں کہاں نا، تم کچھ نہیں جانتی، یہاں تمہیں نفرت ہی نفرت ملے گی۔ خان کے لیے محبت کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ خان سناٹے دار آواز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ ملائکہ کچھ بول دی، خان پھر بولا، جاؤ گھر جاؤ، اور آئندہ کبھی خان کا نام بھی مت لینا، ورنہ یہ دنیا تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی، اور کبھی میرے سامنے مت آنا،
ورنہ آج لحاظ کر لیا ہے پھر نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے. ملائکہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی. بس ایک گزارش ہے, پلیز ایک دفعہ میرا نام لے دیں پیار سے, میں اسی کے سہارے زندگی جی لوں گی, صرف ایک دفعہ, پلیز یہی سننا چاہتی ہوں. ملائکہ اس قدر معصومانہ لہجے میں بولی اگر کوئی اور ہوتا تو اسے گلے لگا لیتا, لیکن سامنے خان تھا. پاشا چھوڑ کر آؤ اسے. خان کی آواز بلند ہوئی. چلیں میم. پاشا ملائکہ کو لے کر باہر کی طرف چل دیا. پاشا نے دروازہ کھولا تھا کہ ملائکہ باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ ایک آواز آئی. ملائکہ. ملائکہ کا مرا ہوا چہرہ ایک دم کھل اٹھا. وہ خان تھا, لیکن اس کی آواز میں وہی گرج تھی. امید کرتا ہوں آئندہ کبھی سامنا نہیں ہوگا. خان نے اتنا کہا اور دوسری طرف سے باہر نکل گیا. ملائکہ نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرائی. ظالم, نام لیا بھی تو وہی کھڑوسوں کی طرح پیار سے بول دیتے. اس نے آہستہ سے کہا اور باہر نکل گئی. باہر پہلے کی طرح 3 گاڑیاں کھڑی تھی, لیکن اب کی بار صرف ایک ہی گاڑی چھوڑنے جا رہی تھی ملائکہ کو. یہ تمہارے سر شروع سے ہی اتنے سڑیل ہیں یا ایکٹنگ کرتے ہیں؟ ملائکہ گاڑی میں بیٹھ کر بولی. پاشا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. گاڑی میں وہی 3 لوگ تھے. ملائکہ کے ساتھ. پاشا نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ بیٹھا رہا. کیا تم بھی اسی کی طرح ہو؟ لگتے تو نہیں ہو. ملائکہ نے خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دیا. اچھا ایک بات بتاؤ, کیا کبھی کوئی لڑکی خان کی زندگی میں نہیں آئی؟ ملائکہ پاشا کی جانب تھوڑی سی مڑتے ہوئے بولی. نو میم. پاشا سامنے دیکھتے ہوئے بولا. کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ پتہ نہیں. پاشا بس اتنا ہی جواب دیتا جتنا پوچھا تھا, پھر خاموش ہو جاتا. اچھا میرا ایک کام کرو کہ پلیز منع مت کرنا. یہ ایک انگوٹھی ہے, یہ تم خان کو دے دینا, اس لیے بنائی تھی, اس کے اسٹائل کی. ملائکہ نے ایک ڈبیا بیگ سے نکالی اور پاشا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. سر رنگ نہیں پہنتے میم. پاشا ابھی بھی سامنے دیکھ رہا تھا. تم دو گے تو پہن لے گا, یہ بھی اسی کی طرح ہے. میم سر کو پتہ چلا کہ آپ نے دی ہے تو مجھے شوٹ کر دیں گے. پاشا نے انکار کرتے ہوئے کہا. تو تم نہ بتانا کبھی بھی میرا, اپنی طرف سے دے دینا. ملائکہ اصرار کر رہی تھی. پاشا نے ڈبیا پکڑی اور کھول کے دیکھنے لگا. ایک بھاری سی بڑی انگوٹھی جس پہ دھاڑتے ہوئے شیر کا لوگو بنا ہوا تھا اور نیچے اسٹائلش حروف میں خان لکھا ہوا تھا. خان بھی ہر وقت دھاڑتے ہی رہتے ہیں, اس لیے یہ پرفیکٹ ہے اس کے لیے. ملائکہ مسکراتے ہوئے بولی. پاشا نے وہ ڈبیا بند کی اور اپنی جیب میں رکھ لی. پلیز یہ لازمی دے دینا خان کو, آج کے بعد کبھی نظر نہیں آؤں گی میں. یہ آخری خواہش پوری کر دینا. مجھے نہیں تو کم از کم میری یاد کو تو پہنے رکھے گا نا. ملائکہ کے لہجے میں تھوڑا سا دکھ تھا. پاشا کو بھی ہمدردی ہو رہی تھی لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا تھا. اس نے اس بات میں سر ہلایا. اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی. تھوڑی دور جا کر پاشا نے گاڑی رکنے کا کہا. مجھے ایک کام ہے یہاں, میم کو گھر چھوڑ کے آ جاؤ, جلدی میں یہیں انتظار کروں گا. پاشا نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا. پاشا تم کمال کے انسان ہو. ملائکہ نے مسکراتے ہوئے پاشا کو کہا. اللہ حافظ میم. پاشا نے کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور ایک بڑی سی بلڈنگ میں داخل ہو گیا. گاڑی ملائکہ کے گھر سے کچھ فاصلے پر رکی. ملائکہ گاڑی سے اتر کر گھر کی طرف گئی اور اس ٹائم گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا. ماں باپ پہلے ہی گھر نہیں تھے, اس کا مطلب سمیر بھی کہیں جا چکا تھا. گھر میں کوئی نہیں تھا. گاڑی میں بیٹھے دونوں نے ایک دوسرے کو گہری نظروں سے دیکھا اور مسکرائے. کہاں رہ گئے تھے تم دونوں؟ کتنی دیر لگا دی تم لوگوں نے؟ پاشا نے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب دونوں کو آتے دیکھا تو خفگی سے پوچھا. بھائی وہ ٹائر پنچر ہو گیا تھا, بدلنے میں لگ گئے تھے. ان دونوں میں سے ایک نے کہا. چلو جلدی کرو, سر کی کال آئی ہے. یہ کہتے ہوئے وہ تینوں گاڑی کی جانب چل دیے. ردا آج ڈنر میرے ساتھ کرو گی باہر؟ سمیر نے ردا کو کال کرتے ہوئے کہا. نہیں بھائی آنے نہیں دیں گے, ردا نے منع کرتے ہوئے کہا. بھائی سے میں اجازت لے لیتا ہوں, پھر آ جاؤ گی. شادی کو تھوڑے ہی 2 دن رہ گئے ہیں, صبر کر لو, پھر سارے ڈنر ساتھ کریں گے. ردا بھی ابھی انکار کر رہی تھی. پلیز پلیز ردا, بس آخری دفعہ, اس کے بعد شادی سے پہلے نہیں ملیں گے, وعدہ. سمیر منتوں پہ اتر آیا تھا. اچھا بابا آ جاؤں گی, لیکن آخری بار بس. ردا نے ہار مانتے ہوئے کہا. میں حیدر کی طرف ہوں, تو میں یہاں سے ہی پک کر لوں گا, تیار رہنا. لو یو. سمیر خوشی سے بولا. پاگل. ردا نے مسکراتے ہوئے موبائل رکھ دیا. پاشا وہ کانٹریکٹ کی فائل پہنچی یا ابھی نہیں؟ خان نے ٹی وی آن کرتے ہوئے کہا. مل گئی ہے سر, کل ملنا چاہتے ہیں وہ لوگ آپ سے. پاشا نے خان کو بتایا. ٹھیک ہے, کل کسی ٹائم آفس میں بلا لو. خان چینل بدل رہا تھا. بہتر سر, پاشا نے کہا اور چپ ہو گیا.
تھوڑی دیر بعد پاشا کو انگوٹھی کا یاد آیا، لیکن ڈرتا کہہ نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار ہمت کرتے ہوئے بولا، سر ایک بات کہنی تھی۔ ہاں بولو۔ خان ٹی وی کو گھور رہا تھا۔ آپ کے لیے ایک چیز لی ہے، سوٹ کرے گی آپ پہ۔ کیا چیز؟ خان نے پاشا کی بات سنی تو تھوڑا حیران ہوتے ہوئے بولا، سر انگوٹھی۔ پاشا بولا، کیا اب میں انگوٹھی پہنوں گا؟ کل کو کہو گے لاکٹ پہنو، پھر کانوں میں بالیاں، پھر پائل یا گھنگرو پہن کے تمہیں مجرا بھی کر کے دکھاؤں۔ خان نے 7 ہاتھوں سے ہلکا سا ڈانس کا بھی اشارہ کیا تھا۔ خان نے کہا تو یہ سب غصے میں تھا، لیکن یہ بات سن کر پاشا کی ہنسی بڑی مشکل سے رکی۔ نہیں سر، میرا وہ مطلب نہیں تھا، اور یہ اور طرح کی ہے۔ پاشا نے سنجیدہ سا منہ بنا کر کہا، اچھا دکھاؤ، کیا لے کر آئے ہو؟ آج تمہاری پسند بھی دیکھ لیتے ہیں۔ خان نے پاشا کا دل رکھنے کے لیے کہا۔ پاشا نے ڈبیا کھول کر خان کے سامنے کی۔ خان کی انگوٹھی پکڑتے ہوئے ایک نظر پاشا کو دیکھا اور پھر گہری نظر سے انگوٹھی کو دیکھنے لگ گیا۔ ایک سکے کی سائز کی انگوٹھی تھی۔ ارے واہ پاشا، یہ پہن کے تو میں اور کمینہ لگوں گا۔ خان نے انگوٹھی پہنتے ہوئے کہا، اچھی لگ رہی ہے سر۔ پاشا بولا، جا پاشا، آج تیری بات مان لی، کیا یاد کرو گے؟ شیر مجھے پسند ہے کیونکہ یہ جب چیرتا ہے نا تو رحم نہیں کرتا۔ پاشا آج کا کھانا باہر کھائیں گے، تجھے بھی دیتا ہوں آج کچھ۔ خان اتنا کہہ کر نہانے کے لیے چلا گیا۔ پاشا مسکرایا اور باہر نکل گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ خان اور پاشا ڈنر کے لیے نکل چکے تھے۔ پیچھے خان کی پوری فورس تھی۔ جس ہوٹل میں خان کھانا کھانے آ رہا تھا، اسی میں سمیر اور ردا پہلے سے موجود تھے۔ خان اور پاشا ہوٹل کے اندر آئے اور خان اپنے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ خان ہمیشہ وہیں بیٹھتا آیا تھا، ان کے قریب ہی، لیکن دوسری سمت سمیر اور ردا بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان میں بڑا سا آرٹیفیشل پودا تھا جو کہ ایک دیوار کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ سمت کچھ ایسی تھی کہ وہ لوگ خان کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن خان تھوڑا سا پیچھے ہو کر انہیں دیکھ سکتا تھا۔ خان اپنی سیٹ پر بیٹھا اور پاشا چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو پاشا، کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ خان نے پاشا سے کہا۔ پاشا بھی بیٹھ گیا۔ باقی سب لوگ باہر تھے۔ پاشا، آج کھانا تمہاری مرضی کا ہوگا، خان خوش ہوتے ہوئے بولا۔ پاشا نے منع کیا، لیکن خان نے آج پاشا پر چھوڑ دیا۔ پاشا کو خان کی پسند کا پتہ تھا، اس لیے اس نے وہی آرڈر کیا۔ خان کرسی سے ٹیک لگا کر چھت کو دیکھنے لگ گیا۔ اسی سمے سمیر اور ردا کی آوازیں سنائی دی۔ ردا، تمہیں جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا نا، اسی دن فیصلہ کر لیا تھا میری دلہن تم ہی بنو گی، سمیر ردا سے کہہ رہا تھا۔ اتنا یقین تھا خود پر جناب کو؟ ردا بولی، بہت زیادہ یقین تھا، اور اس سے زیادہ یقین مجھے اپنی بہن پر تھا کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ سوچے گی۔ جیسے ہی میں نے اسے بتایا، وہ پہلے ہی یہ سوچ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ سمیر نے کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگ گئے۔ ان کی پیار بھری باتیں چلتی رہیں۔ خان کو ایسی باتوں سے چڑ تھی، یہ پیار محبت، اس لیے اس نے نظر انداز کیا تھا۔ کھانا لگ چکا تھا۔ خان نے ابھی پہلا نوالا منہ میں ڈالا ہی تھا کہ پھر سمیر کی آواز آئی، میں تمہیں دنیا بھر کی خوشیاں دوں گا، اتنا پیار دوں گا کہ لوگ ترسیں گے تمہارے جیسا نصیب پانے کے لیے۔ خان نے کانٹا نیچے رکھا، دل میں گالی دی اور پیچھے ہو کر ان دونوں کو دیکھنے لگ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سمیر ردا کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جواب میں ردا تھوڑا سا شرمائی اور اپنا دوسرا ہاتھ بھی سمیر کے ہاتھ پہ رکھتی ہوئی بولی، مجھے یقین ہے آپ پر۔ خان نے یہ سب دیکھا تو غصے سے پاشا کی طرف دیکھا۔ اگر یہ لوگ چپ نہ ہوئے تو مر جائیں گے میرے ہاتھوں سے۔ خان غصے سے بولا، چپ کروا دو انہیں۔ چپ کروا دوں سر؟ پاشا نے پستول نکالا اور اٹھتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ، کھانا کھاؤ، کیوں پبلک پلیس میں واٹ لگانے لگے ہو؟ خیر، خان کسی بھی طرح نظر انداز کرتے ہوئے کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ ادھر ردا اور سمیر کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ دونوں اٹھے اور باہر کی جانب چل دیے۔ گیٹ پہ پہنچ کر سمیر کو یاد آیا کہ اپنا موبائل وہیں بھولا ہے ٹیبل پر۔ ردا، تم رکو، میں موبائل لے کے آیا اور آئس کریم بھی لے کر آتا ہوں۔ سمیر اتنا کہہ کر واپس پلٹ آیا اور ردا وہاں لگے ایک مجسمے کو دیکھنے لگی اور اس پہ لگی تختی پڑھنے لگی۔ ادھر کھانا کھاتے ہوئے پاشا کو کال آئی، سر گودام پر ریڈ ہوئی ہے، اپنے ایک بندے کو لے گئے ہیں اٹھا کے، جلدی پہنچنا ہوگا اس سے پہلے کہ کچھ اور بول دے وہ۔ پاشا نے تیار ہوتے ہوئے کہا۔ خان ایک دم سے اٹھا اور کچھ بھی کہے بغیر باہر کی جانب تیز تیز چل دیا۔ ردا اس بات سے بے خبر کہ وہ راستے میں کھڑی بوٹ پڑی جا رہی ہے۔ خان کو پہلے ہی جلدی تھی، اس نے قریب آ کر اس کا بازو پکڑ کر ایک طرف کرنا چاہا۔ جیسے ہی خان نے ردا کا بازو پکڑا، ردا کی نظر ہاتھ پہ گئی۔ وہ سمجھی تھی کہ سمیر ہوگا، پر وہ ایک انجانا ہاتھ تھا۔ ردا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گھما کر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔
خان بھائی آپ؟ رضا کے منہ سے بے اختیار نکلا جب اس نے خان کو دیکھا۔ خان کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا ہو۔ اس نے رضا کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ سر ٹائم نہیں ہے، ہم مصیبت میں پھنس سکتے ہیں، پاشا نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے کہا۔ خان کھا جانے والی نظروں سے رضا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھنے ہی والا تھا لیکن پاشا کی بات سن کر باہر نکل گیا۔ آپ تو گئی میم، پاشا رضا کو کہتے ہوئے خان کے پیچھے چلا گیا۔ سمیر آئس کریم لے کر آیا تو رضا ڈری ہوئی کھڑی تھی۔ سمیر نے دیکھا تو اس سے پوچھا، کیا ہوا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے خان کو تھپڑ مار دیا، رضا نے گھبرا کر اسے بتایا اور ساتھ ہی رونے لگی۔ سمیر نے اس وقت کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ رضا سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، غلطی تمہاری نہیں ہے، سمیر نے کہا اور رضا نے اسے ساری بات بتائی۔ آپ نہیں جانتے خان کو، رضا بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، خان کھا نہیں جائے گا تمہیں جو تم اتنا ڈری ہو، سمیر حوصلہ دیتے ہوئے بولا۔ میں سوری بھی نہیں بول پائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سمیر۔ رضا ابھی بھی ڈری ہوئی تھی۔ اوہو یار، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، بھروسہ رکھو، سمیر نے کہا اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ لیکن یہ بات رضا اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ خان معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہے، بہت ظالم ہے اور وہ اپنا بدلہ ضرور لیتا ہے۔